بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے صلوات پڑھیں۔ ارشاد رب العزت ہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا، پرورش کرنے والا، تمام کی تمام حمد اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی شے کی، کسی بھی چیز کی، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا نباتات ہوں یا جمادات ہوں، جس شے کی تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف اس شے کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پہ تقریریں بہت کم ہوتی ہیں۔ محرم میں ہم مولا علی کے فضائل پر زور دیتے ہیں، اس لیے کہ جس حسین کا ذکر محرم میں ہوتا ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ حسین اس علی کے بیٹے تھے جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے، نبی کر رہا ہے۔ تو علی کی تعریفیں بزبان قرآن یا بزبان نبی ہم ایام اعزاں میں ضرور کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ رہے گا، یہ رک نہیں سکتا۔ اب رہ گیا ربیع الاول آتا ہے، اہل سنت 2.25 مہینے شیعوں کے برداشت کرتے ہیں، سہتے ہیں، کچھ تکلیف اٹھاتے ہیں، اذیت اٹھاتے ہیں، کچھ تنقید کرتے ہیں، کچھ تعریف کرتے ہیں، کچھ شامل ہوتے ہیں، کچھ بدعت کہتے ہیں۔ اب ان کے دل کی بڑاس کیسے نکلے؟ تو ربیع الاول میں کہتے ہیں رسول اللہ کا میلاد ہو رہا ہے، لیکن تعریفیں صحابہ کی ہوتی ہیں، تعریفیں ازواج کی ہوتی ہیں۔ تو اب شیعوں نے تو حضرت علی اور امام حسین اور 14 معصومین، 12 امام کی تعریفیں لے لیں، سنیوں نے اصحاب اور ازواج کی تعریفیں لے لیں۔ اب 2 رہ گئے کہ جن کی تعریف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے۔ اب اگر ایصال ثواب کی مجلسوں میں، چونکہ فاتح کا مطلب ہے، یہ فاتح کا لفظ جو ہے نام ہے سورہ الحمد کا، تو اب مجلس میں بھی فاتحہ اور کھانے پہ نظر نیاز میں بھی سورہ الحمد، تو سورہ الحمد کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ تو یہ سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ذکر الہی کر لیتے ہیں، علاوہ نماز روزے کے، جو اپنی ذات سے متعلق ہے، جس کا محتاج خدا نہیں ہے۔ اور نماز عبادت ہر ایک اپنی بخشش کے لیے پڑھتا ہے، کہ بھائی پوچھا جائے گا اللہ کی عبادت کی تھی تو کہے گا ہاں پڑھی تھی، نماز پڑھی تھی، 5 وقت پڑھتے تھے، عید بقرعید پڑھتے تھے، ہر جمعے کو پڑھتے تھے، چاند سورج گرہن ہو جاتا تھا تو بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں، حالانکہ نماز آیات بھی واجب ہیں۔ زلزلہ آئے جب بھی پڑھو، چاند گرہن پہ پڑھو، سورج گرہن پہ پڑھو، واجبات میں ہے، نہیں پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا، نہ زلزلے پہ کوئی پڑھتا ہے، نہ چاند گرہن پہ، نہ سورج گرہن پہ پڑھتا ہے۔
عید بقرعید اس لیے پڑھتے ہیں کہ ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، عید منانی ہے کہ ہم عید منا رہے ہیں۔ تو اب اللہ کی تعریف کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ بندوں کو بنائیں گے تو وہ اپنی اپنی تعریف میں لگ جائیں گے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، بھلا ہر وہ ایسا کام کرے گا کہ کسی طرح اس کی تعریف ہو جائے۔ اچھے کپڑے پہنے گا، لوگ تعریف کریں کیا عمدہ بھائی، بھائی کہاں سے لیا چمڑے کی جیکٹ، اور کہاں سے لیا یہ گرم شال، اور کہاں سے لیا یہ سلک بوس کی شلوار کرتے کا کپڑا، تاکہ لوگ مخاطب ہوں۔ شیونگ بھی کرے گا اچھی طرح، چہرہ صاف ستھرا رہے، اگر داڑھی ہے تو اس کو بھی ذرا ترچوائے گا، اور اگر کلین شیو ہے تو صفا چٹ، چہرہ صاف ستھرا ہے۔ ہر 15-20 دن کے بعد بال بھی کٹوائے گا۔ مطلب سارا کام ہے کہ اچھے لگیں، اچھے اس لیے لگیں کہ تعریف ہو، تعریف ہو۔ شعر کہتے ہیں لوگ، کیوں کہتے ہیں؟ واہ واہ کریں لوگ۔ میں مجلسیں کیوں پڑھتا ہوں؟ تاکہ ہفتے میں اگر 2 مجلسیں ہو جائیں تو لوگ واہ واہ کریں، اور میں تعریفیں سن کے خوش ہوتا رہوں، اس لیے کہ برائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ پھر دل چاہتا ہے بھائی اب منہ کا مزہ بدلے، اب تعریفیں سن لوں۔ شاعری کرتا ہے آدمی، شعر کہتا ہے، خطابت کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں تو ہیں ہی تعریف کے لیے۔ اس کا تو ایک کلچر ہے، تہذیب ہے، مدح ہے۔ مکان بنواتا ہے بہت عمدہ سا، اس پہ جلدی سے لکھ دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تعریف کرنا مگر نظر نہ لگانا، پوچھنا نہیں، کھا نہ جانا۔ گھر کا ڈیکوریشن کرتا ہے، جو آئے کہاں سے لائیں؟ یہ تو چائنا سے منگوایا تھا۔ اور یہ گلدان کہاں سے؟ یہ تو ہم یورپ سے لائے تھے، فرانس سے لائے تھے۔ اچھا، بہت اچھا، کیا عمدہ پردے ڈالے ہیں آپ نے، واہ واہ، کیا اچھے صوفے ہیں۔ بچہ آ گیا، ارے بھائی بہت اچھا، کس کا بچہ؟ میرا پوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بیٹا آ گیا، کس کا بیٹا ہے؟ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ دیکھیے ہر ایک میں کہہ دیتے ہیں آپ ہی کا بیٹا، مگر جب بیوی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ تعریف ہو رہی ہے، یہ ساری تعریفیں ہو رہی ہیں۔ سڑکیں سجائی جا رہی ہیں، درخت لگ رہے ہیں، لائٹیں لگ رہی ہیں، سڑک بن رہی ہے، فیلڈیں بن رہی ہیں، گھاس لگائی جا رہی ہے، لان میں گھاس لگ رہی، یعنی ہر کام ہو رہا ہے تعریف۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب اپنے کاموں کی تعریف میں لگ جائیں گے۔ سائنسداں نئی سے نئی چیز بنائے گا تاکہ اسے داد ملے، اور جو استعمال کرے تعریف کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ساری یہ جتنی ہو رہی ہیں سب میری ہیں۔ کیسا انسانی تعریف کو اس نے یہ کہہ کر چھین لیا، الحمد، یعنی تعریف اللہ کی حمد ہے، اسی کے اندر ساری تعریفیں سماتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم کہاں رہو گے اور یہ چیزیں کہاں رہیں گی، سب کو فنا ہے، فنا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، بنانے والے بھی ہم ہی ہیں، ہم بناتے ہیں۔ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، نام نہیں اس کا لیتے، اپنی طرف منسوخ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ پورے قرآن میں پڑھتے چلے جائیے، رب 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 ربی، ربیون،
قرآن میں لفظ آئے رب اون یعنی بہت سے رب، رب الارباب ربوں کا رب، ارباب رب کی جمع ہے، مسبب الاسباب سبب جو لوگ ہیں ان کا مسبب، جن کے سبب سے آپ کام کرتے ہیں ان سارے وسیلوں کا وہ وسیلہ۔ خالقین، خالق ہے، خالق احسن الخالقین، جتنے خلق کرنے والے ہیں ان سب کا احسن میں ہوں۔ خالق سب ہیں لیکن میں ان خالقوں کا سردار خالق ہوں۔ خیر الرازقین، رزق میں دیتا ہوں لیکن جتنے رزق دینے والے ہیں ان سب کا خیر میں ہوں، خیر الرازقین۔ اب جہاں جہاں اللہ کے نام جمع میں آئے ہیں اس پہ جو اینٹی نصیری ہیں، نصیریوں کے دشمن، وہ ان آیتوں پہ بات ہی نہیں کرتے کہ رب کی بھی جمع ہے، خالق کی بھی جمع ہے، رازق کی بھی جمع ہے، مالک کی بھی جمع ہے، ملکیت کہہ رہا میں مالک ہوں، ہر چیز میری ملکیت ہے۔ کتنے مالک ہیں؟ کتنے مالک؟ ہر غلام اپنے آقا کو مالک کہتا ہے، مالک جیسا آپ کا حکم، مالک جیسا آپ کا حکم، یہ ملکیت میری ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ملکیت ساری میری ہے۔ اب یہ جمع میں نام ہے۔ وکیل، اللہ وکیل ہے، جمع ہے وکلا، سارے وکیلوں کا میں وکیل ہوں۔ اب اللہ نے منع کیا تھا اور رسول اللہ نے حدیث بیان کر دی تھی کہ دیکھو اللہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھنا اور فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھنا۔ تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی صاحب کا نام میکائیل ہے، دردائل ہے، سرسائل ہے، اسرافیل ہے۔ کوئی رکھتا ہے اپنے بچے کا نام ملک الموت؟ نہیں رکھتا نا۔ میکائیل، اسرافیل یہ نام نہیں ہوتے، یہ نام رکھنا گناہ عظیم ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ سنا آپ نے کسی نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا اللہ؟ روح اللہ تو ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا اللہ نے، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا کوئی۔ تو اب جتنے صفات والے نام ہیں وہ تو انسانوں کے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ لگانا پڑے گا۔ خالق نام رکھنا منع ہے، حالانکہ ہر ایک خالق ہے، ہر انسان خالق ہے، لیکن عبد الخالق وہ سبحان ہے، عبد السبحان، یعنی یہ لفظ لگاؤ کہ وہ اللہ ہے اور ہم اس کے عبد یا غلام ہیں۔ عبد الرزاق، حالانکہ یہ رزاق بھی جمع ہے، رازق واحد ہے، لیکن رازقوں کے عبد عبد الرزاق نام رکھا جاتا ہے۔ اب چونکہ دیکھیے نہ زبان آتی ہے لوگوں کو، نہ ادب سے تعلق ہے، شیعہ حضرات کچھ مجلس سے وابستہ ہیں اس لیے ان کی معلومات بہتر ہے، ورنہ پوری امت جاہل مطلق، سب جاہل، اور جتنے فیس بک پہ بیٹھے ہیں وہ تو جاہل کیا ابو جہل کے نسل سے ہیں، یقین کریں آپ۔ ابو جہل یعنی فیس بک کا دوسرا نام رکھ دیجئے ابو جہل، جاہل ترین لوگ بیٹھے ہوئے۔
جو بحث کرتے ہیں اپنی علمیت دکھاتے ہیں، لیکن اللہ پہ کہیں تقریر سننے میں نہیں آتی کہ اللہ کی صفات، اللہ کے نام بیان ہیں۔ عالم بھی اسی کا نام ہے۔ میں عالم ہوں، لیکن اتنے دھڑلے سے شیعہ سنی سب عالم، سب اپنے علماء جمع بنا لی عالم کی۔ علماء عالم، لباس عالم، لباس پہنے یہ عالم، یہ عالم۔ اللہ کہہ رہا ہے میں عالم۔ کسی نے کبھی یہ کہا کہ آپ عالم نہ کہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ کا نام ہے۔ مالک نہ کہیں، وکیل نہ کہیں، یہ اللہ کا نام ہے۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہا ہے، پہلی ہی آیت میں کہتا ہے المصور، میں مصور ہوں۔ کتنے مصور دنیا میں؟ تصویر بنانے والے مصور۔ کسی نے کہا، کہیں سے آواز آئی کہ تصویر بنانے والے کو مصور نہ کہیے، اس لیے کہ مصور وہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کے سارے ناموں میں ہر نام کی ایک ایک صفت بھی اگر بتاتی جائے تو ایک مجلس کافی ہے، نہ کہ تمام صفات بتائی جائیں۔ اب وہ جو بات مشہور ہو جاتی ہے اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، سمجھاتے رہیے، چونکہ علوم پر نظر نہیں ہے، کانوں میں آوازیں نہیں پڑی ہیں، اس لیے خالق کہہ لیں گے، مصور کہہ لیں گے، عالم کہہ لیں گے، وکیل کہہ لیں گے، رازق کہہ لیں گے، رزاق کہہ لیں گے، لیکن جہاں آپ نے رب کہا چڑ جائیں گے۔ دیکھیے رب کسی کو کہا آپ نے چڑ جائیں گے، فوراً کہیں گے نصیری۔ نصیری سے اس سے کیا مطلب ہے؟ نصیری نے کس کو رب کہا؟ نصیری کب کسی کو رب کہتا ہے بھائی؟ وہ تو علی کو خدا کہتا ہے، اللہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ نام نہیں رکھا اس نے علی کا، نصیری نے، وہ کہتا ہے ہمارا خدا ہے، بس ختم، ان کا عقیدہ ہے۔ اب وہ لفظ اتنا چلا رہے ہیں فیس بک کے ذریعے کہ جہاں کہیں بھی اگر آپ 2-3 ملکوں کے مدعا نہیں ہیں تو آپ کو نصیری کہا جائے گا، بس نام ہے نصیری۔ مدح کیجئے، مدح کیجئے، ملکوں کی مدح کیجئے۔ عجیب بات ہے صاحب، ملکوں کی مدح کی کیا نہیں؟ وہاں اللہ کا گھر ہے نا، خانہ کعبہ ہے، اس لیے پورے ملک کی تعریف کیجئے۔ وہاں مکہ مدینہ ہے، اس لیے پورے سعودی عرب کی تعریف کیجئے، بادشاہوں کی بھی تعریف کیجئے۔ وہ رسول اللہ کا گھر توڑ دیں جب بھی تعریف کیجئے، وہ جناب سیدہ کی قبر توڑ دیں جب بھی تعریف کیجئے۔ عجیب تعریف ہے یہ، کہیں خود کرواتے ہیں تعریف اور کہیں نہیں کرنے دیتے۔ علی کی تعریف نہیں کرنے دیتے، اس کے اوپر قد قن ہے، وہاں پر پابندی ہے۔ لیکن میں تو صرف اللہ پہ بات کر رہا ہوں، کیا کہنے کے بعد؟ بے شک میں اللہ پہ بات کر رہا ہوں، بے شک اللہ پہ بات اس لیے کر رہا ہوں، اور مختلف جتنی بھی تقریریں محرم سے اب تک کی سب اللہ ہی پہ کی، بے شک زیادہ تر اللہ پہ، لیکن نام رکھنا اور ہے۔ واہ 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 آپ نے نام رکھ دیا، یہ تصویریں بناتا ہے، یہ مصور ہے، واہ، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مصور ہوں۔ بے شک تو کیا وہ تصویر بنانے والا اور وہ برابر ہو گئے؟ کیا کہنے کے بعد؟ واہ واہ، نہیں، وہ کہہ رہا برابری کر کے دکھاؤ۔ کیا کہنے؟ اب یہاں پر ایک چیز آئے گی کہ یہ مشہور ہے کہ اللہ کہتا ہے کن،
اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب مشہور ہے، یہ صحیح ہے کہ اس نے کن کہا تھا تو دنیا ہو گئی، لیکن اب جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ کن کہتا اور ہو جاتا ہے؟ بتائیں، نہیں ہوتا۔ آپ نے بیج ڈالا، اس نے دیکھا اچھا انہوں نے بیج ڈالا، کن، صبح اٹھے تو پورا آم کا درخت اور اس میں پھل نکل آئے۔ کھجور کا بیج ڈالا، اس نے کہا کن، کھجور کا درخت نکل آئے، پھل گرنے لگے۔ بس ڈاکٹر کے یہاں لے گئے خاتون کو، ان کا ارے کن، لیجئے بچہ، اللہ نے کن کہہ دیا، بچہ ہو گیا۔ اب یہاں کیا ہے؟ توحید کو سمجھنا ہے۔ کن کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے، لیکن کائنات بتدریج ہے۔ بیج لگے گا، پانی پڑے گا، پھر چھوٹا سا کنواں نکلے گا، پھر درخت تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، پھر اور بڑا ہوگا، پھر اور بڑا ہوگا۔ ہر درخت کی میعاد ہے، کوئی 6 مہینے میں، کوئی سال بھر میں، کوئی 3 سال میں پھل دے گا، بڑا ہوگا، جوان ہوگا، بتدریج۔ یہاں کن نہیں ہے۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ یہاں ہے رب۔ رب کے معنی میں ہی پالتا ہوں، بڑھاتا ہوں، پرورش کرتا ہوں۔ تو اب ماں کے شکم میں جو بچہ بن رہا ہے بتدریج رب نے بنایا، کن سے نہیں ہوا، فوراً بچہ نہیں ہوا، بتدریج۔ اس کے مراحل اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ تم کیا تھے، تمہاری حقیقت کیا تھی۔ تم ایک قطرہ تھے، پانی، پھر اور بڑھا، پھر ہم نے اور بڑھایا، پھر اور بڑھایا، مضغہ، علقہ، یہ قرآنی لفظ ہیں، آیتوں کے لفظ ہیں۔ گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہم نے روح پھونکی، جان دی، پھر جسم بنایا، اس کے اندر آنکھیں بنائیں، ناک بنایا، کان بنایا۔ المصور، یہ میں تصویر بنا رہا ہوں۔ وہاں رب ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، درختوں کو بڑھاتا ہے، کھیتوں کو بڑھاتا ہے، اناج کے درختوں کو بڑھاتا ہے، اناج نکلتا ہے۔ میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، اور اسی سے تم کھا پی کے تم بھی پلتے ہو، تمہارا پالنے والا بھی میں ہی ہوں۔ زمین سے یہ درخت جو اگ رہے ہیں، پھل اور درخت اور اناج تمہیں جو سب کچھ مل رہا ہے، سبزیاں، یہ سب میں دے رہا ہوں، بنا رہا ہوں، بتدریج۔ میں رب ہوں، میں ہی پال رہا ہوں، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، انسانوں کو، سب کو میں پال رہا ہوں، میں رب ہوں، اور تصویر بنا رہا ہوں، میں مصور ہوں۔ وہ مصور جو تصویر بنا رہا ہے وہ 4 چیزوں کا محتاج ہے۔ تصویر بنائے گا تو 4 چیزوں کے بغیر تصویر نہیں بنا سکتا۔ کیا کیا؟ پہلے تو کینویس ہو، گتا ہو یا لکڑی کا ٹکڑا ہو، مضبوط ہو، ٹھوس ہو، اس پہ تصویر بنے گی۔ دوسری چیز کیا ہو؟ قلم ہو یا برش ہو، قلم سے بنائے گا۔ 2 چیزوں کا محتاج ہو گیا، ایک گتا، کاغذ یا لکڑی، دوسری چیز برش، قلم، پینسل، اس کا محتاج ہو گیا۔ اب پھر ایک اور محتاجی آ گئی، جس چیز پہ تصویر بنائے گا وہ لکوڈ نہ ہو، جامد ہو۔ کوئی کہے مصور ذرا پانی پہ تصویر بنا دو، پانی پہ ذرا اپنا برش چلا کے ایک تصویر بنا دو۔ نہیں، زمین پہ بنا سکتا ہوں، مٹی پہ بنا سکتا ہوں، دریا پہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے معنی محتاجی ہے جامد کی، لکوڈ پہ تصویر نہیں بنے گی، بہتی ہوئی چیز پہ تصویر نہیں بن سکتی۔ پھر اس کے بعد قلم چاہیے یا برش چاہیے یا پینسل چاہیے۔ اب پھر ایک محتاجی آ گئی، ایک سب سے بڑی محتاجی آ گئی کہ آپ نے اس کے کمرے کی بتی بجھا دی،
اور مصور سے کہا تصویر بناؤ. اس نے کہا اندھیرے میں نہیں بنتی, روشنی کا محتاج ہے, بغیر روشنی کے نہیں بنتی. وہ کہہ رہا المصور, ماں کے شکم میں تصویر بناتا ہوں, لکوڈ پہ بناتا ہوں, پانی کے قطرے پہ تصویر, بغیر برش کے, بغیر قلم کے, بغیر جامد گتے, لکڑی, دفتی کے تصویر بن رہی ہے المصور. اور 7 پردوں کے اندھیروں میں جہاں لائٹ کا انتظام نہیں, المصور. میں ہوں مصور, تم کہاں سے مصور ہو گئے؟ میں عالم ہوں, تم کہاں سے عالم ہو گئے؟ میں ہوں جاننے والا. موسیٰ ہم نے عالم پر عالم بنایا ہے, ایک عالم, پھر اس سے بڑا عالم, پھر اس سے بڑا عالم, پھر اس سے بڑا عالم. کیا تمہیں کسی عالم سے ملنا ہے؟ میں ملوا دوں, جاؤ دیکھو عالم کیسا ہوتا ہے. جاؤ جہاں دریا کے 2 دھارے ملتے ہیں وہیں پر جاؤ, مجموع البحرین پر, وہاں مل جائے گا تمہیں ایک جاننے والا. اس کے ساتھ جانا اور پھر دیکھنا علم کیا ہوتا ہے اور عالم کیا ہوتا ہے. عالم پہ عالم اس لیے بنائے کہ جو سب سے بڑا عالم میں بیٹھا ہوا ہوں, ہر ایک کے علم کو دیکھ کر سمجھو کہ پھر میرا علم کیا ہوگا, اس لیے کہ علم اس کو میں نے عطا کیا ہے. آج تک دنیا یہ نہیں سمجھی کہ جب تک کہ آپ علی کے علم کے ڈنکے نہیں بجائیں گے آپ کے سمجھ میں اللہ کا عالم ہونا نہیں آئے. اتنی سی بات شیعہ اور سنی کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ذات علی کی ایسی بنائی. کہتے تو یہی ہیں کہ قلم اس نے توڑ دیا تھا تصویر محمد بنا کر, لیکن تصویر محمد بنائی اس نے, بہت کم عرصے انسانوں میں رہے, جلدی سے بلا لیا. 23 سال کی زندگی اسلام پھیلایا, 23 سال میں پوری دنیا جان گئی ہے محمد ہیں. 40 سال کی عمر کے پیچھے دنیا والے نہیں جانتے تھے محمد کہاں رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی نبوت عطا کی سب جان گئے, پورا عرب جان گیا. اور اس کے بعد 10 ہجری میں واپس بلا لیا. اب لوگ کہیں محمد کیسے تھے, اتنی جلدی چلے گئے, کاش ہم انہیں دیکھتے, کیا صفات تھے, ان کا علم کیسا تھا, صورت کیسی تھی, شکل کیسی تھی. تو اللہ نے کہا کہ اسی نور کا دوسرا حصہ ٹھہرا رہے گا. بستر پہ اسی لیے سلایا تھا کہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہو, اس کو تو دیکھو. بس یہ کھلتا ہے لوگوں کو, یہ سارا جو ہے معاملہ یہ سب کو کھلتا ہے. اور یہ پورا سلسلہ اللہ سرکار علی سے ہوتا ہوا امام حسین پر آ جاتا ہے. اب امام حسین چونکہ مظلوم ہیں اور تعریف ان کی دنیا کر رہی ہے, اب جلنے والے کریں کیا؟ اس لیے کہ مظلوم کی تعریف ہو رہی ہے تو اس میں ٹانگ کیسے اڑائیں. تو اب الجھتے ہیں ان سے جو نام حسین لے رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا پیٹنا اور ماتم کرنا اور رونا اور مجلس کرنے, سب بدعت ہے. کیا مطلب ہے بھائی, بدعت ہے, غلط ہے تو کیا ہوا؟ کتنی بدعتیں آپ کیے چلے جا رہے ہیں, سنے ہوئے ہیں بدعتوں میں. یعنی ایک بدعت نہیں برداشت ہے, امام حسین کا رونا, مجلس کرنا. شروع میں جہاں کوئی نئی چیز, کوئی ایک تو نصیبی بہت دیر میں ہوتی تھی پاکستان کو چیزیں, کمپیوٹر کتنی دیر میں ملا. ہٹلر کے زمانے میں کمپیوٹر جنگ عظیم میں ہو چکا تھا, کمپیوٹر جرمنی والے استعمال کر رہے تھے. پاکستان میں کب آیا آپ کو پتہ ہے؟ 67 میں کمپیوٹر آیا, اتنی دیر میں, اور وہ بھی آفسوں میں تھا, گھروں میں نہیں تھا. یونائٹڈ بینک نے, نیشنل بینک نے, اسٹیٹ بینک, نیشنل بینک نے زیادہ جلدی کی. اس کے بعد چونکہ آغا حسن آبدی تھے تو انہوں نے جلدی سے کمپیوٹر سارے یونائٹڈ بینک میں لگا دیے تھے. بڑے بڑے کمپیوٹر جو میں نے دیکھے تھے, چھت سے لے کے نیچے تک اتنے بڑے بڑے کمپیوٹر, اب وہ ان کا وجود نہیں, وہ چھوٹے ہوتے گئے, چھوٹے ہوتے گئے, چھوٹے ہوتے گئے, ہاتھ میں آ گئے. وہ بڑے والے اگر آپ دیکھتے ہاتھی کے برابر والے کمپیوٹر جس میں سے پرنٹ بینک کے نکلتے تھے,
وہ پرانے کمپیوٹر جنہوں نے بینکوں میں کام کیا ہوگا 67 68 69 70 71 72 73 74 تک، ان کو پتہ ہوگا ان کمپیوٹروں کا کب ملا کمپیوٹر۔ اسی طرح پوری دنیا میں ٹی وی آئے ہوئے بھی جب میں 7 سال کا تھا، 7 سال کا، اس وقت انڈیا میں پہلا ٹی وی ایک آیا تھا، ایک، اس کی نمائش ہوئی تھی، پوری خلقت اسے دیکھنے گئی تھی یہ کیا چیز ہے۔ پھر ٹی وی نے ترقی کی، بلیک اینڈ وائٹ تھا، بڑی دیر میں جا کے کوئی 59 میں پاکستان کو ملا تو پھر ٹی وی بنا، تو پھر یہاں ٹی وی آیا۔ اب جب ٹی وی آیا، ہماری ملکیت ہے ٹی وی، ہم جو چاہے اس میں کریں، ہم کر رہے ہیں پروگرام، ہم اب دکھا رہے ہیں پروگرام۔ اب محرم آ گیا، اب شیعہ تو ہر چیز میں کہتے ہیں نا پاکستان میں ہمارا حصہ ہے، اب محرم آ گیا، انہوں نے کہا بھائی محرم کے پروگرام ٹی وی پہ ہوں گے، ان کا نہیں وہ تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں بھائی؟ نہیں محرم کے پروگرام ٹی وی پہ نہیں ہوں گے، نہ وہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی شام غریبہ کی مجلس دیجئے، احتجاج ہو رہا ہے، سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بینر لگ رہے ہیں، تمام بینر لگائے گئے، شام غریبہ کی مجلس ٹی وی پہ آئے گی، پھر ٹی وی پہ آئے گی، بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ، ابھی کلر نہیں ہوا۔ نہیں شام غریبہ کی مجلس نہیں ہے۔ اتفاق سے ایک مختار ملنگ نام کے تھے، اب لوگ ملنگوں کو بھی گالیاں فیس بک پہ دیتے ہیں، لیکن ملنگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ امام بارگاہ علی رضا بندر روڈ پہ رہتے تھے، وہ وہیں ملتے تھے، وہ ایک جھنڈا لے کے چلتے تھے کالے رنگ کا، مختار ملنگ مر گئے، جنہوں نے پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہر مجلس میں آگے نشتر پارک میں جھنڈا لیے کالے رنگ کا۔ رشید ترابی صاحب نے کہا بھائی شام غریبہ تو آئے گی، دکھانا پڑے گا آپ کو، ٹی وی پر دکھانا پڑے گا۔ مختار ملنگ، دیکھیے باراتیں آ رہی، شادیوں کا زمانہ ہے، دلہنیں رخصت ہو رہی ہیں، باراتیں آ رہی ہیں، سب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، دولہا والے دھماکے لے کے آتے ہیں۔ یوں ہی کراچی دھماکوں کا شہر ہے، شادیوں میں بھی دھماکے، دھماکے سے پہلے دھماکہ کرتے ہیں، ہاں پہلے ہی دھماکہ کرا دیتے ہیں، دولہا لوگ باراتی پہلے ہی دھماکہ کرا دیتے ہیں۔ خیر صاحب، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دھماکہ بندوق توپ جس کے اندر بارود استعمال ہوتا ہے، بارود شیطان کی ایجاد ہے، بارود شیطان نے دریافت کیا، یہ انبیاء کی دریافت نہیں، انبیاء کی دریافت قرآن میں موجود۔ سکندر ذوالقرنین نے آئینہ ایجاد کیا، زمین سے ساری دھاتیں جو نکلی سکندر ذوالقرنین نے ایجاد کی، تانبا، پیتل، کانسا، یہ سارا چاندی، سونا، یہ سب زمین سے نکال کے انہوں نے بتایا یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ان کی ایجاد، دیوار بنانا ان کی ایجاد، عمارتیں، تمام یہ ایجاد پیغمبروں کے۔ لیکن بارود شیطان نے بتایا، چونکہ آگ سے بنا ہے تو اس کی پسندیدہ چیز ہے آگ، آگ پھٹے، آگ پھیلے، آگ بھڑکے تو وہ خوش ہوتا ہے، جتنی آگ دنیا میں لگے گی وہ خوش ہوگا شیطان۔ میری ذات پھیل رہی ہے، آگ پھیل رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، تو دھماکے جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ بہت سی اور بھی بہت سی چیزیں انسانوں نے شیطان کی اپنائی ہوئی ہیں، جیسے میوزک ہے، باجے بجاتے ہیں براتوں میں، مہندی میں، یہ بھی شیطان کی ایجاد ہے، یہ انبیاء کی ایجاد نہیں ہے۔ ختم ہو گیا دھماکہ، 5 منٹ اس پہ بھی بول دیا۔ اب جناب واپس آ جائیے، کہاں تھے ہم؟ ہاں دیکھیے رشید ترابی صاحب نے پہلی محرم سے شروع کیا اعلان، شام غریبہ تو ٹی وی پہ ہوگی۔ وہ جواب دے رہے نہیں شام غریبہ ٹی وی پہ نہیں آئے گی، یہ شیعوں کی چیز ہے، ٹی وی جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اب جناب کیسے بتائیں بچوں اور جوانوں کو؟ رشید ترابی
پاکستان کے ایک ایسے خطیب تھے کہ 4 جگہ پڑھتے تھے. شام کو 5 بجے نشتر پارک، وہاں سے سیدھے گئے خالق دینہ بندر روڈ پہ، وہاں پڑھتے تھے 8:30 9 بجے. وہ ختم ہوتی تھی تو کھاردر کے بڑے امام باڑے میں پڑھتے تھے. پھر وہ ختم ہوتی تھی تو رات میں 12 بجے تقریباً ایرانیان میں پڑھتے تھے. اب مجمع جو تھا وہ شام کو نکل لیتا تھا اور راستے میں اپنا تبرک کھا پی لیتے تھے، گھر نہیں آتے تھے. نشتر پار سے چلے خالق دینہ پیدل. اب جن کے پاس سواریاں اس زمانے میں کاریں جو ہیں اتنی لوگوں کے پاس نہیں تھیں. اب تو ہر آدمی کے پاس ایک موٹر ہے. کچھ لوگوں کے پاس اسکوٹر تھی، کچھ کے پاس سائیکل تھی، کچھ بسوں پہ بیٹھے. ٹرام چلتی تھی، پٹری بندر روڈ پہ لگی ہوئی تھی، ٹرام چلتی تھی، یہاں سے بیٹھے وہاں اتر گئے، بس پہ بیٹھے اتر گئے. اور ٹکٹ کا یہ کہ اجتماع چونکہ ہوتا تھا تو وہ آتا تھا کہتا تھا ٹکٹ تو کیا ہو گیا بھائی، اتنا گردن ہلاتا ہو گیا. وہ بیچارہ اتنا شریف تھا، چلا جاتا تھا. شرافت کا زمانہ تھا. اب دیکھیں نا، شرافت صاحب نہ رہے تو یوں بھی معاشرے میں شرافت نہ تھی. اب وہ بھی تھے تو وہ بھی چلے گئے. اور انہی کی وجہ سے اس موضوع پہ میں یہاں تک آیا ہوں، المصور پر، کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، شرافت صاحب کے ذکر تک آنا ہے. اب جناب عالی رشید ترابی کے پیچھے پیچھے مجمع. اب خالق دینہ کا منظر یہ ہوتا تھا کہ بیچ میں ممبر رکھا ہے، رخ اس کا سڑک کی طرف ہے، بندر روڈ، اور 2 طرف ہال کے لان تھے، ادھر بھی ادھر بھی. تو اس طرف بھی مجمع اور اس طرف بھی مجمع اور سامنے بھی مجمع. اب انہوں نے خالق دینہ میں 6 محرم کو یہ کہا، شام غریباں کی مجلس ہوگی. اب مختار ملنگ تو ساتھ لگے ہوئے تھے ترابی صاحب کے. انہوں نے جناب عالی جب سن لیا، ترابی صاحب نے کہا مجلس تو آئے گی شام غریباں. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو ہوگی مجلس، تو دوسرے دن صبح 7 کو انہوں نے صدر میں مختار ملنگ نے اعلان کیا کہ میں تیل چھڑک کے آگ لگا لوں گا اگر شام غریبہ نہیں آئے. آفت مچ گئی پورے شہر میں، اور وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، شام غریبہ نہیں آئے گی. کس طرح حسین کی عزاداری کو ان بنی امیہ سے منوایا ہے، بنی عباس سے منوایا ہے. تب بیٹھے ہیں یہاں اور پھر آپ عزاداری کی دشمنی کر رہے ہیں. اتنی مشکلوں سے کون سی لڑائیاں لڑی گئی ہیں. تو رشید ترابی صاحب نے کہا اگر شام غریبہ نہیں آئی تو ہم پھر بتا دیں کیا ہوگا. اب کیا ہوگا ان کا کہنا تو ظاہر ایک خوف طاری ہو گیا صاحب. پوری مجلس ہل گئی، کانپ گئی کہ دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے اگر شام. اب اگلا جملہ سنیے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم بتائیں آپ کو کہ ہم کتنے ہیں پاکستان میں؟ لو بھائی، اور مجمع ایسا کہ آدمی سے آدمی بالکل جڑا ہوا بیٹھا ہوا، ادھر بھی مجمع ادھر بھی. ٹریفک رک جاتا تھا، بندر روڈ بند ہو جاتا تھا. بندر روڈ اس وقت تک جاری نہیں ہوتا تھا، ٹریفک نہیں چلتا تھا جب تک کہ وہ مجلس نہ پڑھنے. اور کھارا در تک سب بند پڑا ہوا ہے. دوسری طرف جائیے، میٹرو روڈ پہ جائیے، بندر روڈ پہ نہیں آ سکتے آپ، کوئی سواری نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سڑکوں پہ مجمع. اور آرمی کے بڑے بڑے ٹرکوں میں لوگ بھرے ہوئے، 200 ٹرک سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے. آرمی کے سارے لوگ، جتنے کینٹ ملیریے تو میں جہاں سب تھے، وہ آرمی کے لوگ نعرہ حیدری لگاتے ہوئے ٹرکوں پہ بیٹھے ہوئے آتے تھے. ایک عجیب ہی شور اور ایسا کوہرام ہوتا تھا محرم میں. جب انہوں نے کہا ہم بتائیں کتنے ہیں، اب لوگ سمجھے بتائیں گے 2 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، 10 کروڑ ہیں، 20 کروڑ شیعہ ہیں پاکستان میں. تو انہوں نے یہ کہہ کے ہم بتائیں کتنے ہیں، تو یہ کہہ کے انہوں نے سامنے کی طرف جو مجمع تھا ہزاروں کا، یوں کر کے ایسے دیکھا. پھر اس کے بعد آہستہ سے کیا مطلب
بولے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو اور باہر روڈ پہ دیکھو. اس کے بعد کا جملہ یہ ہے, خاموشی کے بعد کا, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہے. دیکھیے آپ نے کسی بھی عالم کو کبھی ممبر سے بتاتے ہی نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نظر نہیں لگوانی. اس کے بعد میرے خیال میں 5-7 منٹ تک نعرہ حیدری ہوتے رہے, نظر لگ جائے گی. اب وہاں ہل جل شروع ہوئی کہ مطلب یہ اتنے ہیں, ٹی وی پہ آ گئے, حملہ آور ہوں گے, کیا ہوگا, ٹوٹ پھوٹ ہوگی. اس لیے کہ اب ترابی نے کہہ دیا, مختار ملنگ جو ہے وہ جلا رہا ہے اپنے کو, شام غریباں آئی. اتنی مشکل سے پھر اسلم اظہر نے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ جناب اجازت ہے شام غریباں آئے گی, اور ترابی صاحب ریکارڈ کروا دیں ٹی وی پر آ کر شام غریباں. اب لیجئے مجلس کی اجازت ہو گئی, ایک للکار سے اجازت دے دی. مطلب پاکستان والے ہر چیز جو خرید کے آ رہی ہے یا ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے اس پہ اپنی ملکیت آپ کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے شیعوں کو کیوں دور رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے نا غلط بات, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ انصاف اور عدل نہیں ہے کہ نہیں ہم ہیں, ہم چلا رہے ہیں اس کو, تم دور رہو. بھائی کیوں دور رہو؟ تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ٹیلی ویژن انہی کا رہے, ذکر حسین ٹی وی پہ نہ ہو. ابھی تک نہیں کیا تھا انہوں نے, آخر میں وہ ہتھیار ڈال دیے, ہار گئے, اور شام غریباں ریکارڈنگ ہو گئی. لیکن پھر دوسری شرط لکھی ہوئی اسلام آباد سے آ گئی, کوئی معجزہ مجلس میں نہیں پڑھا جائے گا, اور جو شعر پڑھے جائیں گے, کوئی بھی شاعر جو سلام پڑھے گا اس میں معجزے کا ذکر نہیں کرے گا. لیجئے بھائی, اب آپ ہمارا عقیدہ معزول کر رہے ہیں, جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ معجزوں کے خلاف پوری قوم لگی ہوئی ہے. کچھ شیعہ بھی لگے ہیں اس میں, اہل سنت, وہابی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, معجزوں کا انکار, معجزوں کا انکار. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, یہ سب باتیں حکومت کی طرف سے ہیں کہ معجزے نہ پڑھے جائیں, علی کے, امام حسین کے, امام حسن کے, رسول خدا کے معجزے نہ پڑھے جائیں. اس لیے کہ اوروں نے تو کوئی معجزہ دکھایا نہیں, تو ہم کہاں سے معجزے لائیں گے جب عید میلاد النبی کے پروگرام ہوں گے؟ اور معجزے لائیں گے بھی تو بے تکے معجزے جو ہوئے ہی نہیں, ان کا وجود ہی نہیں ہے. یہ تو معجزے وہ ہیں جو قرآن میں ہیں, ائمہ نے جو معجزے دکھائے وہ قرآن میں موجود ہیں, ہر معجزہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے. اگر امام موسی کاظم تصویر کو شیر بنا رہے ہیں تو موسیٰ عصا کو اژدہا بنا رہے ہیں. اگر رسول چاند توڑ رہے ہیں تو علی سورج کو پلٹا رہے ہیں. یعنی ہر چیز کی دلیل ہے کہ فطرت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے, نبی اور امام کر سکتا ہے ایسا. کن وہ کہتا ہے, لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایسے بھی بنائے ہیں جو ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو ہمارے ہی اذن سے توڑ سکتے ہیں. ایک دن ہم بھی چاند کو توڑیں گے, ایک دن ہم بھی سورج کو بجھا دیں گے, لیکن تم نمونہ تو دکھا دو کہ سورج کیسے پلٹتا ہے, اور چاند کیسے ٹوٹتا ہے, اور ستارہ کیسے اترتا ہے. ان ذاتوں سے سمجھ میں آیا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے جو معجزے دکھائے, ائمہ نے اسی طرح کے معجزے دکھائے جن سے انکار نہیں ہو سکتا. وہاں سے لکھ کے آ گیا معجزہ نہیں دکھانا. ترابی صاحب نے کہا ٹھیک ہے, معجزہ نہیں پڑھا جائے گا. انہوں نے قرآن کی سب وہ آیتیں پڑھی مجلس میں جس میں معجزہ تھا, اور خاص طور سے انہوں نے عنوان رکھا سجدہ. اور جب مجلس کا عنوان سجدہ رکھا تو اس میں انہوں نے کہا جیسے ہی اژدہا بنا موسیٰ کا عصا, سارے جادوگر سجدوں میں گر گئے. تو یعنی اژدہا بننا لکڑی کے ڈنڈے کو معجزہ تھا. پھر وہ معجزے پڑھتے چلے گئے حضرت عیسیٰ کا کہ اے عیسیٰ تم مٹی کے پرندے بنا کر انہیں ہوا میں اڑاتے تھے, اور سچ مچ کے پرندے اب یہ جو ابابیل ہے
یہ جو چمکادڑ ہے یہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کی بنایا ہوئی ہے، یہ حضرت عیسیٰ نے تخلیق کیا۔ اللہ نے کہا بناؤ، پہلے مٹی کا بناؤ، جیسے ہم نے آدم مٹی کا بنا کے انسان بنا دیا تھا، تم ایسے پرندے مٹی کے بناؤ، ہم اس میں جان ڈالیں گے اور پھر وہ اڑائیں گے۔ یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں کہ عیسیٰ نے انسانوں کو جو مردہ ہو چکے تھے انہیں زندہ کر دیا، خوب معجزے پڑھے۔ اب انہوں نے کہا بھائی جب پتہ چلا شاہد نقوی صاحب کو، تو عزت لکھنوی صاحب کو سلام پڑھنا تھا شام غریبہ کی مجلس کے بعد، اور ناصر جہاں کے سلام آخر سے پہلے۔ تو شاہد نقوی شاعر جو کہ انچولی میں ان کا گھر موجود ہے، ان کا پروتا چوتھی نسل کا مجلس پڑھتا ہے سہیل نقوی، اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں، پوتا نہیں بلکہ پروتا، چوتھی نسل۔ اب سوچئے وہ کتنی عمر میں ماشاءاللہ موجود تھے۔ انہوں نے عزت لکھنوی صاحب کو بلایا اور کہا ایک نوحہ میں تمہیں کہہ کے دے رہا ہوں، یہ پڑھ دینا، اس میں نے معجزہ نظم کیا ہے۔ اب یہ شروع ہی معجزے سے ہوتا ہے کہ شام غریبہ میں حضرت زینب خاک پہ بیٹھی ہیں اور ایسے میں مولا علی تشریف لائے، یہ معجزہ ہے۔ کربلا میں علی کا آنا معجزہ، اب آئے ہو بابا، معجزہ پڑھ دیا گیا شاعری میں۔ ان کا بھائی یہ تو ہوگا، یہ سب پڑھا جائے گا، اب آپ بینر پہ لکھ کے لگائیے یہ تو ہوگا، ہاں یہ سب ہوگا، رہتی دنیا تک یہ سب ہوگا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ نہیں رکے گا۔ اب آئیے شرافت صاحب پہ۔ شرافت نقوی صاحب ٹیلی ویژن میں تھے اور لاہور میں تھے، اور محرم کے سارے پروگرام، شام غریبہ اور شب عاشور کی مجلس، یہ تمام شرافت صاحب کی وجہ سے لاہور کے پروگراموں میں یہ سب کچھ شامل ہوئے۔ ایک خدمت کی انہوں نے، اور پھر یہ کہ ایک خاندان قدرت نقوی صاحب جو کہ محقق تھے، ادیب تھے، جن کی کتابیں جو کہ شاہکار ایوارڈ ملا ان کو، اور غالب کی برسی پر انہوں نے کتاب لکھی غالب کون، اور یہ ایسا نقوی خاندان ہے کہ کہیں مصلحتوں سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ یعنی شرافت صاحب کے والد قدرت نقوی صاحب نے غالب کون میں یہ ثابت کیا کہ کون، نہ وہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ نصیری، نہ سنی، نہ حنفی، نہ مالکی، انہوں نے کہا وہ اپنے آپ کو اسد اللہ ہی کہتے تھے اور شیعہ علی کہتے تھے۔ کتاب ان کی پاپولر ہوئی، بہت بکی، تو اسی خاندان سے شرافت صاحب تھے، اور ہم ان کے لیے ظاہر ہے کہ خراج عقیدت اسی مجلس میں پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے امام حسین کی خدمت کی۔ اب یہ خدمت آپ ہر ایک کی ذات میں ودیت ہے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، کہ آپ کو امام حسین کے لیے کام کیا کرنا ہے۔ اتنا آسان کر دیا کہ بھائی ذکر کرو۔ یہ دیکھیں ائمہ اسی طرح سمجھاتے تھے کہ ذکر حسین کو عام کرو، ذکر حسین کو اپناؤ، حسین پہ بولو، حسین پہ لکھو۔ اچھا کچھ نہیں کر سکتے، مجلس منعقد کرو۔ چوتھے امام نے کہا اپنے گھر پہ ذکر رکھ لو۔ بڑے بڑے صوفیہ نے اس کو واجب جانا اور اپنے آستانوں پر اور بارگاہوں پہ ذکر حسین شب عاشور اور عاشور کیا کرتے تھے، وہی ائمہ کے ارشادات کے مطابق۔ مجلس کرو، اچھا نہیں کر سکتے، مجلس میں جاؤ۔ ایک عمر میں ایک بار مجلس کی شرکت بخشش کی ضمانت، ہر امام نے کہا۔ اچھا وہ بھی نہیں، صرف مجلس ہو رہی ہے اور کوئی ہندو سامنے سے گزر گیا، اس نے آواز سنی، ایک بار کھڑے ہو کے وہ تھوڑا سا سننے لگا، ہائے ہائے ہائے، ماتم شروع ہوا، اس نے بھی سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب مردہ اس کا لے کے گئے جلانے کے لیے، پورا بدن جل گیا، سینہ نہیں جل رہا۔ بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا کہ بھئی اس کے سینے میں آگ نہیں لگ رہی، کہ نہیں لگے گی آگ، اس لیے کہ اس نے ایک بار حسین کا ماتم کیا تھا۔
توضیح الازا میں یہ معجزہ موجود، کیا کہنے قبلہ 3 کتابوں میں ہندو کا یہ معجزہ کہ اس کا سینہ نہیں جلا۔ بے شک تو آپ نے دیکھا کہ مجلس کی شرکت، ماتم کی شرکت، بیٹھ جاؤ کچھ دیر ذکر سن لو۔ یہاں تک فرمایا امام صادق نے کہ اگر ہم تمہیں ثواب بتا دیتے فرش اعضا پر بیٹھنے کا تو تم ساری زندگی فرش پہ بیٹھے رہتے، پھر کوئی دنیا کا کام ہی نہ کرتے۔ یعنی کوئی ایسا عہدہ ملنے والا ہے کائنات کا بعد محشر جو فرش اعضا پر بیٹھا ہے، جس کا تصور آج نہیں ہو سکتا کہ امام نہیں بتا رہے۔ جو چیز امام اور پیغمبر نہ بتائیں سمجھیے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ تمہاری سوچ سے بالا تر ہے۔ اگر نبی یہ کہہ دیں علی سے کہ آج میں تمہارے وہ فضائل بتاتا جو ابھی تک نہیں بتائے تھے، لیکن کیا کروں اگر بتا دوں تو یہ قوم تمہیں خدا کہنے لگے گی، تو پتہ چلا وہ فضائل ایسے ہیں علی کے کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پوچھ لیا تھا کبھی جبریل نے اللہ سے یہ دریا کہاں سے نکلتے ہیں، کہ فلاں جگہ جاؤ پتہ چل جائے گا دریا کہاں سے نکلتے ہیں۔ جبریل نے جا کے دیکھا ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا اور ہر انگلی سے دریا بہہ رہے تھے اور زمین پہ سمندر اور دریا چلے جا رہے تھے۔ جانے کہاں سے وہ ہاتھ جو ہے سارے کام دکھا رہا ہے، اسی لیے تو ایک ہاتھ کا نام ہی اللہ نے ید اللہ رکھ دیا۔ حسین کا غم کیا بانٹ رہا ہے، کیا تقسیم کر رہا ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے سوچ کر بزرگوں نے رکھا کہ مرنے والا مر گیا، لیکن تلقین میں ائمہ کے نام سنا دیے گئے، اس کو سن لے سمجھ لے، پھر قبر میں پہنچا کر پھر بازو پکڑ کر پھر نام بتائے۔ قبر بند ہو گئی، پھر سرہانے بیٹھ کر کسی نے کہا اب وہ آنے والے ہیں، پھر نام سن لے، پھر ان کے صفات سن لے، تاکہ پہچان تو لینا کون کون آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ اس لیے آیا ہے کہ قبر بن چکی، سب چلے گئے قبر بنا کر، قبر منور ہوئی، روشنی پھیلی۔ ایک بزرگ آئے، ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، انہوں نے پکار کر کہا اٹھ جا، میں آیا ہوں تیری زیارت کو، اس لیے کہ تو ہر شب جمعہ میری زیارت پڑھتا تھا۔ میں حسین ہوں، جو میری زیارت پڑھے میں اس کی زیارت کرنے قبر میں خود آؤں گا۔ زیارت کے معنی عربی میں ہے ملاقات، یعنی جو مجھ سے ملاقات کرتا ہے زیارت پڑھ کے، میں اس سے ملاقات کرنے آتا ہوں۔ یہ ہے ذکر حسین کے ثواب جو ہم کو 14 معصوموں نے بتائے ہیں۔ پہلے رسول اللہ نے بتایا، پھر بی بی نے بتایا، پھر حضرت علی نے بتایا، پھر امام حسن نے بتایا، خود امام حسین نے بتایا، یہاں تک کہ سرکار امام زمانہ تک سب نے بتا دیا ہم تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں، تم ماتم کرتے ہو ہم ہوتے ہیں، تم گریا کرتے ہو ہم بھی گریا کرتے ہیں۔ اس لیے گریا کہ گریا کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو مصائب پتہ چلے اللہ اکبر۔ بی بی کہتی ہے فاطمہ صغرا کہ میں خیمے کے در پہ کھڑی تھی، میرے سامنے بابا کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا گیا، میں سوچ رہی تھی بابا تو نہ رہے، اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور بھائی بے ہوش بستر پہ پڑا ہے، کہتا ہے ایک شخص نیزہ لیے ہوئے ہاتھ میں مشل لیے ہوئے خیموں کی طرف آیا، اس نے خیموں کو آگ لگانا شروع کی، ایک بار میں پلٹی، اس کی نظر میرے گوشواروں پر تھی، وہ چاہتا تھا کہ میری چادر بھی چھین لے، میں پلٹی تو اس نے نیزہ میری پشت پہ مارا، میں منہ کے بل زمین پہ گری، جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر میری پھپھی زینب کے زانوں پر تھا، میں نے کہا پھپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، مجھے کوئی چیز دیجئے تاکہ میں سر ڈھانک لوں، کہا بی بی سب کی چادر
چادریں چھن چکی، کسی بی بی کے پاس چادر نہیں۔ اور چوتھے امام، ارے ان کو تو اس طرح خیمے میں داخل ہو کر دیکھا بیمار بستر پہ پڑا ہے، ایک بار بستر کا کونا پکڑ کے جو کھینچا تو منہ کے بل سید سجاد کربلا کی خاک پر گرے۔ ارے کہاں تک بیان ہو؟ اگر کوئی یہ کہے کہ رونا واجب ہے تو رونا اس لیے واجب ہے کہ ایسے مسائل کائنات میں کسی کے نہیں ہوئے۔ جب لاش حسین پر حضرت زینب آئی تو دیکھا کہ کٹی ہوئی گردن سے لہو بہ رہا تھا اور لہو کی دھار کربلا پہ لا الہ الا اللہ لکھتی جا رہی تھی، لیکن زینب نے خون کو چلو میں لیا، ایک بار سکینہ کے بالوں پہ لگایا، پھر خون لیا، کبرا کے بالوں پہ لگایا، پھر خون لیا، چہرے پہ ملا، بالوں پہ لگایا۔ کبارے لا، جب محشر میں اپنے نانا کے سامنے آؤں گی تو بھائی کا لہو میرے چہرے۔ ایک بار شرافت حسین صاحب کے لیے سورہ الحم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار الہ مرحوم کو اعلیٰ علین میں بلند درجات عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ورثہ کو ان کے غم میں صبر عطا فرما۔ جتنے مومنین نہ رہے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے مومنین جہاں جہاں علیل ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما۔ امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔